بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ المریض، یہ باب ہے مریض کی نماز کے بیان میں۔ اذا تعذر علی المریض، جب مشکل ہو جائے مریض پر، القیام کھڑا ہونا، صلی تو نماز پڑھے، قاعدا بیٹھ کر، یرکع و یسجد رکوع کرے اور سجدہ کرے، فإن لم یستطع الرکوع والسجود، پس اگر طاقت نہ رکھے رکوع اور سجود کی، او ما ایماءً تو اشارہ کرے، اشارہ کرنا، وجعل السجود اخفض من الرکوع اور بنائے سجدہ کو زیادہ جھکا ہوا رکوع کی نسبت، ولا يرفع الى وجهه شيئا اور نہ اٹھائے اپنے چہرے کی طرف کوئی چیز، یسجد علیہ کہ اس پر سجدہ کرے، فإن لم يستطع القعود پس اگر طاقت نہ رکھے بیٹھنے کی، استلقى على قفاہ لیٹ جائے اپنی گدی کے بل، وجعل رجلیہ الی القبلۃ اور بنائے اپنے پاؤں قبلہ کی طرف، واومع بالرکوع والسجود اور اشارہ کرے رکوع اور سجود کا۔ اذا تعذر، جب مریض کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے تو وہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ کرے، لیکن اگر رکوع سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو پھر اشارہ کے ساتھ نماز پڑھے، رکوع اور سجدہ اشارے کے ساتھ کرے، بس فرق یہ ہوگا کہ سجدہ کا اشارہ رکوع کے اشارہ سے ذرا جھکا ہوا ہوگا۔ مریض کے لیے اگر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، رکوع سجدہ کرے، اگر رکوع سجدے پر قادر نہ ہو تو پھر اشارہ کرے، یعنی اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کرے، فرق یہ ہوگا کہ سجدہ کا اشارہ رکوع کے اشارہ سے ذرا زیادہ جھکا ہوا ہوگا۔ ولا یرفع، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز نہ اٹھائے کہ اس پر سجدہ کرے، سجدہ کرنے کے لیے کوئی چیز اپنی پیشانی اپنے چہرے کی طرف نہ اٹھائے، بس رکوع اور سجدہ صرف اشارے کے ساتھ کرے۔ فإن لم يستطع القعود، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو پھر گدی کے بل لیٹ جائے، اپنے پاؤں قبلہ کی طرف کر لے اور رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے۔ اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو گدی کے بل لیٹ جائے اور اپنے پاؤں قبلہ رخ کر لے اور رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے۔ وَإِنِ اسْتَجَعَ اور اگر لیٹ گیا، عَلَى جَنْبِهِ اپنے کروٹ کے بل، وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے، وَأَوْمَعَ اور اشارہ کیا، جَازَ تو یہ جائز ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ پس اگر وہ طاقت نہ رکھے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرنے کی، أَخَّرَ الصَّلَاةَ تو مؤخر کرے نماز کو، وَلَا يُومِي اور اشارہ نہ کرے، بِعَيْنَيْهِ اپنے آنکھوں کے ساتھ، وَلَا بِحَاجِبَيْهِ اور نہ اپنے بھوؤں کے ساتھ، وَلَا بِقَلْبِهِ اور نہ اپنے دل کے ساتھ۔ وَإِنِ اسْتَجَعَ عَلَى جَنْبِهِ اگر گدی کے بل لیٹنے کے بجائے وہ اپنے پہلو کے بل لیٹ گیا، کروٹ کے بل لیٹ گیا اور چہرہ قبلہ رخ کر لیا اور اشارے کے ذریعے نماز پڑھی تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر گدی کے بل لیٹنے کے بجائے اپنی کروٹ پر لیٹا اور چہرہ قبلہ رخ کر لیا اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھی تو یہ بھی جائز ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِيمَاءَ اگر سر کے ساتھ بھی اشارہ نہیں کر سکتا تو اب نماز کو مؤخر کرے، صحت یاب ہو جائے تو اس نماز کی قضا کرے، جو نمازیں رہ گئی ہوں ان کی قضا کرے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی آنکھوں یا اپنے بھوؤں یا اپنے دل کے ساتھ اشارہ کر کے نماز پڑھے۔ اگر سر کے ذریعے بھی اشارہ نہیں کر سکتا تو نماز کو مؤخر کرے، یعنی صحت یاب ہونے پر نماز جو رہ گئی تھیں، جب نمازیں جو رہ گئی تھیں ان کو دوبارہ پڑھے، ان کی قضا کرے۔ ولا یؤمی لیکن اپنے آنکھوں کے ساتھ، اپنے بھوؤں کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ اشارہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فإن قدر پس اگر قادر ہوا علی القیام کھڑا ہونے پر، ولم یقدر علی الرکوع والسجود اور قادر نہیں ہے رکوع اور سجدہ کرنے پر، لم یلزمہ القیام تو لازم نہیں ہوگا اس کو قیام، وجاز اور جائز ہے یہ کہ ان یصلی قاعدا کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، یومی ایماء اشارہ کرے، اشارہ کرنا۔ فإن قدر کھڑے ہونے پر قادر تو ہے لیکن رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو کھڑا ہونا لازم نہیں ہے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے۔ کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو کھڑا ہونا ضروری نہیں، بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے۔
فَإِن صَلَّى الصَّحِيحُ پس اگر نماز پڑھی تندرست آدمی نے بعد صلاته اپنی بعض نماز قائماً کھڑے ہو کر ثم حدث به مرض پھر اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی اتمها قاعدا تو اس کو پورا کرے بیٹھ کر یرکع و یسجد رکوع کرے اور سجدہ کرے ویومی ایمان اور اشارہ کرے اشارہ کرنا ان لم یستطع الرکوع والسجود اگر وہ طاقت نہیں رکھتا رکوع اور سجود کی او مستلقیا یا چت لیٹ کر ان لم یستطع القعود اگر وہ طاقت نہیں رکھتا بیٹھنے کی فَإِن صَلَّى الصَّحِيحُ تندرست آدمی نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی پھر درمیان میں اسے بیماری لاحق ہو گئی تو اب وہ بیٹھ جائے رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو کرے اگر نہیں کر سکتا تو پھر رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو پھر چت لیٹ جائے اور اشارے کے ساتھ نماز اپنی مکمل کرے۔ تندرست آدمی نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی پھر درمیان میں اسے بیماری لاحق ہو گئی تو اب وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اپنی نماز پوری کرے۔ رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں کر سکتا تو پھر رکوع سجدہ بھی اشارے کے ساتھ کرے اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو پھر چت لیٹ جائے اور اشارے کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ ومن صلی قاعدن اور جس نے نماز پڑھی بیٹھ کر یرکع و یسجد رکوع اور سجدہ کرتا تھا لمرض کسی بیماری کی وجہ سے ثم صح پھر تندرست ہو گیا بنا علی صلاته قائما تو بنا کرے اپنی نماز پر کھڑے ہو کر۔ فَإِن صَلَّى پس اگر اس نے نماز پڑھی بعد صلاته اپنی بعض نماز بإیماء اشارے کے ساتھ ثم قدر پھر قادر ہو گیا علی الرکوع والسجود رکوع اور سجود پر استأنف الصلاۃ تو نئے سرے سے نماز پڑھے۔ ومن صلی قاعدا بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے اس نے بیٹھ کر نماز شروع کی اور رکوع اور سجدہ بھی کرتا تھا، پھر دوران نماز ہی وہ تندرست ہو گیا تو اپنی نماز کی بنا کھڑے ہو کر کرے، کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز کو مکمل کرے، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور اشارے کے ساتھ نماز شروع کی پھر دوران نماز ہی وہ رکوع سجدے پر قادر ہو گیا تو اب نئے سرے سے نماز پڑھے گا، اسی نماز کو مکمل نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیمار تھا، اسی وجہ سے اس نے بیٹھ کر نماز شروع کی، رکوع سجدہ کر رہا تھا، لیکن دوران نماز وہ تندرست ہو گیا تو اب کھڑے ہو کر نماز کی بنا کرے، یعنی کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز کو مکمل کرے، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ بھی اتنا بیمار تھا کہ اشارے کے ساتھ اس نے نماز شروع کی، رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کر رہا تھا، پھر رکوع سجدے پر قادر ہو گیا تو استأنف الصلاۃ اب نماز نئے سرے سے پڑھے گا، اسی نماز کو مکمل کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ومن اغمی علیہ اور وہ شخص جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی 5 صلوات 5 نمازیں فما دونہا یا ان سے کم قضاہا تو ان کی قضا کرے اذا صح جب تندرست ہو جائے وَإِن فاتتہ اور اگر اس سے رہ گئی ہیں بالاغماء بے ہوشی کی وجہ سے، اس سے فوت ہو گئیں بے ہوشی کی وجہ سے اکثر من ذالک اس سے زیادہ لم یقض تو ان کی قضا نہ کرے۔ ومن اغمیہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر بے ہوشی طاری ہوئی 5 نمازوں تک یا ان سے بھی کم تک تو پھر جب تندرست ہو جائے گا ان نمازوں کی وہ قضا کرے گا، اور اگر اتنا زیادہ بے ہوش رہا کہ 5 سے زیادہ نمازیں اس کی قضا ہو گئیں، فوت ہو گئیں، تو اب ان نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور اس سے 5 نمازیں یا 5 نمازوں سے کم رہ گئیں، فوت ہو گئیں، تو تندرست ہونے پر وہ ان کی قضا کرے گا، اور اگر وہ اتنا زیادہ بے ہوش رہا کہ 5 سے زیادہ نمازیں اس کی رہ گئیں تو اب ان کی قضا نہیں ہے۔